अच्छा यहाँ पे मोंटसेट विक्टोरिया में आप देखें कि आपको कलर्स की एप्लीकेशन में लगेगा जैसे पैचेस ऑफ कलर्स लगाए हुए हैं उसने। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है इसकी कॉम्पोजिशन। वो इस तरह से कि जब आप उसके वो देखते हैं पीछे माउंटेन्स, जो जो शेप माउंटेन्स की है वही वही शेप के अंदर उसने, जो स्काई का ऊपर एरिया हमें नजर आता है उसके अंदर उसने ट्रीज की ब्रांचेस को डिजाइन किया हुआ है। ऐसा लगता है, देखो जो ट्री है वो उसने काट बिल्कुल अपनी कॉम्पोजिशन में कटआउट की तरह से किया हुआ है। वो बिल्कुल एक उसका स्टेम आपको जिस तरह से दिख रहा है और कुछ ब्रांचेस राइट साइड को गिर रही हैं और कुछ ब्रांचेस लगता है जैसे किसी दूसरे ट्री की आ रही हैं और आपस में वो यहाँ पर सेंटर में मिल भी रही हैं। आप ये देखें कि ये बिल्कुल फोरग्राउंड है। उसके बाद वो प्लेन एरिया है जिसके अंदर फील्ड्स हैं और उसके बाद वो एक ब्रिज और माउंट वो पानी सा भी है, कुछ ब्रिज सा भी है और उसके बाद पीछे माउंटेन्स हैं जो कि बहुत दूर हैं और फिर ऊपर स्काई है। अब माउंटेन्स और ब्रांचेस को ऑलमोस्ट पैरेलल कर देने से आप ये देखें कि इसके अंदर जो डेप्थ है वो एकदम से समझ नहीं आती कि कहाँ के ऊपर पर्सपेक्टिव जा रहा है। अब वो चीजों की इस चीज से निकल गया है, जिस तरह से हमने मोने के काम के अंदर देखा कि कौन सा टाइम है, या ये सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जगह, कि ये जगह ये है। आपको पता है कि मैंने बताया कि इसने ज्यादातर काम एक्सन प्रोविंस में किया था और ये उसके पास ही जगह थी जहां पर वो लैंडस्केप करने जाता था। और इस लैंडस्केप को भी करने में इसने बहुत टाइम लगाया था क्योंकि हर पैच ऑफ कलर वो सोचता था कि जो कोई भी एक पैच, अब यहाँ देखो उसकी कलर्स दे आर बिकमिंग लिटरली पैचेस, है ना। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग पैचेस को कि एक रंग के पैच के साथ दूसरा कौन सा रंग का पैच लगाया जाए तो तब जाकर एक स्पेसिफिक टोन क्रिएट होगी, एक स्पेसिफिक इफेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि जो बैकग्राउंड की लाइन है माउंटेन्स की और जो फोरग्राउंड की इसकी ब्रांचेस की शेप है, वो आप ये समझें कि जैसे इस पिक्चर प्लेन के पैरेलल चल रही हैं दोनों। डेप्थ आपको नीचे दिख रही है, ये नहीं कि डेप्थ खत्म हो गई है, मगर ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड आपस में इंटरएक्टिव है। ठीक है, एक वाइब्रेशन सी, एक डिस्टेंस की फीलिंग के साथ एक वाइब्रेशन सी भी क्रिएट होती हुई आपको फील होती है इसके काम के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा और देखती हूँ अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ मुझे मिल जाए। इस लैंडस्केप के बारे में थोड़ा सा यहाँ आप देखें 217 पेज का पैराग्राफ। इन लैंडस्केप और स्टिल लाइफ द problem of models did not arise and it is commonly felt that Cezanne expressed himself more completely in these areas। चूंकि स्टिल लाइफ और लैंडस्केप के अंदर इसको मॉडल का प्रॉब्लम नहीं है कि कौन इतनी देर उसके लिए बैठ के मॉडलिंग करेगा, सो ही बिकम मोर एक्सप्रेसिव। और उसके अंदर द ट्रांजिशन फ्रॉम द हाउस ऑफ द हैंगमैन टू हिज मेच्योर लैंडस्केप स्टाइल इज शोन इन द लैंडस्केप मोंट सेंट विक्टोरिया, जो मैंने अभी आपको कंपैरिजन दिखाया। ये जो उसने अर्ली फेज के अंदर किया काम और उसके बाद ये मोंट सेंट विक्टोरिया। ठीक है बेटा, प्लीज माइक बंद कर दे। मोंट सेंट विक्टोरिया आ गए। ऑल्दो देयर इज स्टिल remnant of the impressionist hollow space, pictures of this type are basically quite different. For one thing, the conception of nature here is classical in both its finite closed space as in Poussin and generally parallelism of content to the picture plane। अब यहाँ पे डेप्थ भी मौजूद है लेकिन उसके पैरेलल ब्रांचेस को सेट करने की वजह से इसके अंदर एक क्लोज्ड स्पेस भी बन रही है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। दिस पिक्चर इज क्लोज टू द स्पेक्टर। Unlike the average English Barbizon or Impressionist pictures, we are not invited to enter and scroll about। यानी कि वो आपको इनवाइट नहीं कर रहा जिस तरह से हम बाकी उसके अंदर देखते हैं कि पिक्चर्स के अंदर एंटर होने की जगह चाहिए। एक क्लासिकल, आपको पता है कॉन्सेप्ट, क्लासिकल वो अपनी फॉर्म्स के मामले में है लेकिन उसको कॉम्पोजिशन, लेकिन हमने पीछे बेदर्स में देखा कॉम्पोजिशन के अंदर भी वो क्लासिकल गया था। अब यहाँ पर वो उसका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कि वो कौन से रंग बेसिकली पैचेस
اور موٹیوس اور پیٹرنس، یہ والی باتیں چل رہی ہیں. اور جو لینڈسکیپ ہے اس کا یہ کافی مشہور اور امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز کہ جب اگر ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ کو کوشچن بھی آ جائے، مطلب اس ریفرنس سے سوال آ جائے یا یہ پینٹنگ الگ سے آ جائے. اچھا اب اگلا پیج دیکھیے 218 کے فرسٹ پیراگراف کو اگر آپ لوگ اپنے واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. اٹ میڈ نو ڈفرنس that the lack of atmospheric perspective as in Montserrat Victoria kept the background forms related to those in the foreground, or in this case emotionally powerful tree looming at the right, tied in with curves of the mountain, contributes to the trying together of the foreground and background. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ امپریشنسٹ کی لائٹ. اب لائٹ یہاں کیا کر رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ لائٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو یونیورسل دکھے گی. سزین کی جو لائٹ ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک ٹائم آف دا ڈے کو ریپرزینٹ نہیں کرے گی، کچھ اسپیسیفک سیزن یا ٹائم یا ڈائریکشن، بٹ ہز لائٹ از یونیورسل. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی میں نے کارڈ پلیئرز آپ کو کل دکھائی، یہاں پہ بھی آپ کو وہی باتیں پیٹرنز نظر آتے ہیں. پھر اس کی اسٹل لائفز آپ کو دکھائیں. پھر ایک یہ والا لینڈسکیپ ہے اوورس کا، یہ لینڈسکیپ بھی آپ دیکھو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈفرینٹ شیپس کے اندر اسٹروکس پیچز لگائے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ایک کمپلیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا جو فیز ہے اس کا اینڈ کا آتا، اس کے اندر آئی ونڈر وہ پینٹنگ اس میں ہے یا نہیں. آپ اپنی بک میں دیکھیں ایک پینٹنگ ہے یہ ویو آف گارڈننگ، کھولی ہوئی ہے بکس. آپ اپنی بک میں 220 پیج پر دیکھیں ویو آف گارڈننگ. اس کے اندر بے شک کہ یہ آپ کو فوٹو کاپی کی فارم میں مل رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر اب وہ ایک سارٹ آف ایک کانکریٹ وہ دکھا رہا ہے سٹی ڈویلنگ، لیکن اس کے اندر جو اس کی شیپس آپ بیسک آپ کو ٹرائنگلز، ریکٹینگلز، اسکوئرز، لانگیٹیوڈنل ریکٹینگلز یہ چیزیں دکھتی ہیں. اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے جب ڈیوائڈ کیا ہے شیپس کو تو اس کی لائن جو ہے، کیونکہ لائن ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں امپریشنزم میں نظر نہیں آئی، وہ لائن اب آپ کو یہاں پر اس کی کام کے اندر دکھنی شروع ہو گئی ہے. لائن ڈومینیٹ کرنے لگ گئی. اور ذہن میں رکھیے گا جب بھی لائن کی بات آئے گی، جب بھی کلاسیکل کی بات آئے گی، وہاں لائن ہی ڈومینیٹ کر رہی ہوگی. مگر لائن اکیلی یہاں نہیں ہے، اس کے ساتھ کلرز کے پیچز، پیٹرنز اور موٹیوز بھی موجود ہیں جو کہ وہ کلرز کے پیچز کی فارم میں ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب اس پینٹنگ کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو یہ آپ کو بالکل پیچز لگیں گے اور لینئر جو کام ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اس چیز کے اندر. لیکن اس سے آگے جب یہ اور کام کرتا ہے تو اس کی فارمز بالکل ڈیزالو ہونی شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ، اور بالکل جیسے اس کے لیٹر آخری مطلب ایج تھی، اتنا وہ اسٹرینتھ اس کے اندر نہیں تھی، تو وہ واٹر کلر کے اسکیچز لگایا کرتا تھا جو اس کے اسکیچز زیادہ ہیں پینٹنگ کی نسبت. تو وہ جو اسکیچز اپلائی کرتا تھا نا تو مطلب وہ ہی لگتے تھے جس کے اندر اس نے بس سمپلی ایریاز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر بہت حد تک اس کی جو فارمز ہیں وہ ڈیزالو ہونی شروع ہو گئی تھی. لیکن یہ وہ پینٹنگز ہیں جو سزین کی اس ٹائم پیریڈ میں اتنی ایکسیپٹ نہیں کی گئی تھیں یا اپریشیٹ نہیں ہوتی تھی، مگر یہ وہ پینٹنگز تھیں جو آنے والی جنریشن کے آرٹسٹوں نے جس سے پوری کی پوری موومنٹ سٹارٹ کی. اب یہ جو سٹائل آپ کو ویو آف گارڈننگ میں نظر آ رہا ہے، یہ وہ سٹائل آف پینٹنگ ہے جہاں سے کیوبسٹ آرٹسٹ انسپریشن اٹھانے جا رہے ہیں. اب آپ کو میں سزین کی کنٹریبیوشن ایک دفعہ بتا دوں. سزین وہ آرٹسٹ ہے پوسٹ امپریشنسٹ جس نے کلاسیکل کو فارم کو ریگین کیا، وہ فارم جو امپریشنزم کی ختم ہو گئی تھی اس کو یہ ریگین کرے گا. اور
اس کے کام میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ وہ مینشن نہیں کریں تو آپ سزین کا کام سمجھے کہ انکمپلیٹ آپ نے ڈسکس کیا ہے، اور وہ ہے اس کی دیٹ ایوری ایسپیکٹ آف نیچر از کنٹینڈ ود ان سلنڈر سفیئر اینڈ کون، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر چل کر پوری کی پوری کیوبزم کی بھی تھیری بلٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو سزین کی امپورٹنس اس لیے ہسٹری میں بہت زیادہ ہے کہ اس کے کام سے جو اگلی موومنٹ نکلنی ہے وہ ہے کیوبزم. جتنے کیوبسٹ آرٹسٹ ہیں ان کا جو سورس آف انسپریشن ہے وہ سزین بنے گا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے کام کے اندر آپ کو ایموشنل کانٹینٹ نہیں ملے گا کہ یہ کوئی اپنے ایموشنز کو پینٹ کر رہا ہے یا یہ کوئی اسپیسیفک سبجیکٹو اپروچ ہے. اس کی اپروچ جو ہے سبجیکٹ کے ساتھ آبجیکٹو ہے. جو سبجیکٹ میٹر وہ پینٹ کر رہا ہے، جو چیزیں وہ پینٹ کرتا ہے، وہ بالکل اس کی آبجیکٹو اپروچ ہے. اس کے اندر اس کی اپنی پرسنل کوئی بھی انٹرپریٹیشن شامل نہیں ہے. ہاں، جہاں وہ اپنی اپروچ میں سبجیکٹو ہے یا رومانٹک ہے، وہ اس کی ٹریٹمنٹ آف دس سرفیس ہے. ایم آئی کلیئر؟ یہ بات سمجھ آتی ہے نا؟ تو جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب بھی سزین کا ذکر ہوگا تو وہ کلاسیکل کا ذکر ہوگا. ہی از ناٹ ایکسپریشنسٹ، ہی از کلاسیکل. ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس کی کچھ بہت مشہور جو ہے اسٹل لائفس ہیں. کیونکہ یہاں پر اب یہ اس کی ایج ینگ ہے تو یہاں پر یہ اس کا ابھی آپ دیکھو سٹارٹ تو ہو جائے گا یہ یہیں سے اپنے پیچز میں لے کے جانے کے لیے کام، لیکن جب یہ پیک پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کی یہ گریڈ بیدرز آ جاتی ہے اور اس کی یہ والی آ جاتی ہے لینڈسکیپ. ٹھیک ہے، یہ دونوں گریڈ بیدر اور اس کی یہ لینڈسکیپ کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر الگ سے سوال آ سکتا ہے، شارٹ نوٹس آ سکتے ہیں، یا سزین کو اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے. باقی اس کی یہ ساری پینٹنگز ہیں، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں دوبارہ. یہ اس کے سیلف ہیں اور یہ اس کی بالکل شروع کے پیریڈ کی پینٹنگ ہے. تو آپ کو بیک گراؤنڈ ڈارک نظر آتا ہے اور وہ ساری کوالٹیز جو اس سے پریویس کام کے اندر ہو رہی تھی.